قربانی کا عمل ہر قوم و ملت میں روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جاری اور ساری ہے۔ چنانچہ نکاح کے سلسلے میں حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی دینے کا حکم دیا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے قربانی دی۔ اس زمانے میں قربانی کا یہ طریقہ تھا کہ قربانی کے جانور کو، قربانی کی چیزوں کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور ان کو جلا دیتی۔ جس کی قربانی جل جاتی تو یہ سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی اللہ کے یہاں، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی جلتی نہیں آسمانی آگ سے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی قربانی مردود ہو گئی، اس کے عبادت میں اخلاص نہیں تھا، ریا تھی، دکھلاوا تھا، اور دنیاوی کوئی غرض شامل تھی، اس وجہ سے اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ تو ہر قوم و ملت میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مذہب عیسوی میں بھی اور مذہب موسوی، موسیٰ علیہ السلام یہودیت میں بھی قربانی دینے کا رواج رہا، اور اسی طرح دیگر مذاہب، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب میں قربانی کی عبادت پائی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ قربانی کیا ہے؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابو حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ ابو اس وجہ سے فرمایا کہ نبی تمام انسانوں کے لیے باپ کے مانند ہوتے ہیں۔ قربانی کا سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، پھر سنت و ابیکم کیوں فرمایا؟ ابو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کو خاص کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو قربانی دی جاتی تھی اس کا طریقہ مختلف تھا، لیکن ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر دیتے ہیں، جس طریقے پر وہ قربانی دیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہا جاتا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام بندوں سے دو طرح کی قربانی کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے۔ جان کی قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوقات کو، اپنے حرکات و سکنات کو عبادت میں گزاریں، اور کبھی مال کی قربانی کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے۔ تین طرح کے مطالبے مال کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ یہ تین عبادتیں ہیں جو اپنے مال کے ذریعے سے اس کو پورا کرو۔ ایک ہے زکوٰۃ، دوسرا حج کی ادائیگی، تیسرا جانور کو خرید کر اور اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کرنا۔ جانی اور مالی قربانی اللہ کی طرف سے جو لی جاتی ہے وہ کیوں لی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ تو ہمارا جان اور مال جب چاہے جدھر چاہے اللہ رب العزت خرچ کرنے کو، جدھر چاہے لگانے کا حکم دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اموال، ہماری جانیں بکی جا چکی ہیں۔ اس کا عوض کیا دیں گے اللہ؟ اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ جنت کے بدلے میں اللہ نے ہمارے ساری چیزوں کو خرید لیا ہے، لہٰذا یہ ہم اللہ کے پاس گویا بکے ہوئے ہیں، تو پھر ہم اپنی مرضی اپنے جان اور مال میں نہیں چلا سکتے۔ اللہ جو چاہیں گے، جب چاہیں گے، جو عبادت، جانی عبادت جب چاہیں گے، جب ہمیں جانی عبادت کرنا ہے، اس کی جان کی قربانی دینا ہے، اور مالی عبادت جب اللہ چاہیں گے، مال کے ذریعے سے ہم عبادت کرنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تاکہ یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں موجود رہے، اور یہ عبادتوں کے ذریعے اللہ نے جو چیز ہم کو عطا کرنے والے ہیں، جنت جیسی نعمت ہمیں نصیب ہو جائے۔ قربانی جو لی جاتی ہے، اصل بات محبت کی قربانی ہے، جذبات کی قربانی ہے، خواہشات کی قربانی ہے کہ جانور کو پہلے سے خریدا جائے، تبھی یہ قربانی حقیقی معنی میں ادا ہوگی، کہ ذبح کرنے سے کچھ دنوں پہلے خرید لیا جائے اور اس کو پالا جائے، اس کو کھلایا جائے، اس سے مانوس ہو، اس سے کھیلیں، اس کا خیال کریں، اس سے محبت کریں، پھر اس کے بعد جس دن قربانی کا آتا ہے صرف اللہ کے خاطر ہماری ساری محبتوں کو جو ہمارے جانور کے ساتھ ہم سے وابستہ تھی، ساری جذبات کو قربان کرنا، یہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔
جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو قربانی طلب کی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت اپنے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملنے کی وجہ سے ملی تھی، وہ محبت کے جذبات کی قربانی دینا دلانا اللہ کی طرف سے مطلوب تھا کہ دیکھو اللہ کی محبت کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی منشا کے آگے آدمی کی ہر چیز، ہر دل عزیز، ہر محبوب چیز قربان کرنا میرے بندے کے لیے آسان ہو جائے، یہ اللہ کی طرف سے یہ قربانی کی حکمت ہے۔ قربانی دینے سے ہمارے ذمے میں جو وجوب ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اور قربانی کے فضائل ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ قربانی دینے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بکل شعرۃ حسنہ، کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور اس امت کے لیے ایک نیکی کا گناہ، ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اس امت کو دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس اعتبار سے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں ہم سب کو ملیں گی، اور جانور قیامت میں اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے چمڑے کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ وہ خون میں لت پت ہوا اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور اللہ کے یہاں وہ عرض کرتا ہے کہ یہ میرے آپ کے خاطر اس نے یہ قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند آتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے یہاں محبوب نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے جب دن آ جاتا ہے 10 ذی الحجہ، تو ان دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے، خون بہانے سے بڑھ کر، جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ حرکت نہ کرے کہ میں انہی پیسوں کو کسی کو صدقہ دے دوں گا، خیرات کر دوں گا، قربانی میں نہیں دوں گا، یہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں یہ افضل نہیں ہے۔ یہ ان دنوں میں قربانی ہی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، قربانی ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اب قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ قربانی ہر اس آدمی پر واجب ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور ایک چیز کی اس میں زیادتی ہے، وہ یہ ہے کہ سونا چاندی اور پیسوں کے علاوہ اگر ضرورت سے زائد اتنا سامان ہمارے پاس ہو، اگر وہ سامان کو بیچا جائے تو 52.5 تولہ چاندی، یعنی اس وقت کے اعتبار سے 48,000 روپے کا اگر وہ سامان ہو، تب بھی ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ وہ سامان بشرطے کہ ضرورت سے زائد ہو، رکھا ہوا ہو۔ تو قربانی کے وجوب کے لیے زکوٰۃ کے وجوب کی طرف آنا پڑے گا کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ جس کے پاس سونا چاندی ہو، یا سونا ہو تھوڑی سی چاندی ہو، یا سونا چاندی ہو پیسے ہوں، یہ ساری دو قسم کا مال جب جمع ہو جائے آدمی کے پاس، اور ان دونوں کو جمع کیا جائے، جمع کرنے کے بعد ان کی قیمت دیکھی جائے، اگر وہ قیمت 48,000 روپے اگر ہو رہی ہوں، تو پھر اس پر جیسے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ایسے قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو پہلے گھر میں جس پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے ادا کی جائے، دیکھا جائے کہ کس کے پاس سونا ہے، کس کے پاس پیسے جمع ہیں، پہلے ان کے حصے مقرر کیے جائیں۔ ان کے حصے مقرر کرنے کے بعد اگر حصے بچ رہے ہیں تو پھر ہم اپنے مرحومین کی جانب سے، اپنے رشتہ دار مرحوم کی جانب سے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یا اولیاء اللہ کی جانب سے، جن سے ہمیں زیادہ لگاؤ ہے، تعلق ہے، ان کی جانب سے، مرحومین میں سے جن کے چاہے ہم حصے لگا سکتے ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ چل رہی ہے کہ ایک سال ایک کی طرف سے، ایک سال ایک کی طرف سے، اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ واجب کس پر ہے، پہلے وہ ذمے میں جو واجب ہے پہلے ان کے حصے لگائے جائیں، پھر بعد میں جن پر واجب نہیں ہے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے قربانی دے سکتے ہیں تو پھر وہ قربانی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن واجب اگر ادا نہیں ہوگی تو پھر اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی۔ تو قربانی کا پہلے وجوب معلوم کیا جائے کہ کس پر قربانی واجب ہو رہی ہے۔ قربانی کے لیے اچھا جانور خریدا جائے۔ چھوٹے جانوروں میں بکری اور مینڈے میں 1 سال کی مدت کا ہونا ضروری ہے۔ جانور میں کوئی عیب نہ ہو، عیب دار جانور نہ لیں، صحت مند جانور لیں، تندرست لیں، گوشت سے پر ہو، صحت مند ہو، ایسا جانور ہم خریدیں۔ اور بڑے جانوروں میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بیل بھینس وغیرہ، تو اس کی 2 سال مکمل مدت ہونا ضروری ہے۔ اور ان جانوروں میں بھی ایسے جانور کو ہم لینے کی فکر کریں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی، تو عیب سے پاک ہو، بیماری سے پاک ہو، ایسے جانور کا ہم انتخاب کریں۔ اگر کوئی اونٹ کے ذریعے قربانی دے رہے ہیں تو اس کی مدت 5 سال کی ہے۔ یہ جانوروں کی عمروں کا لحاظ کرنا اور اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ البتہ بکرا
اور مینڈھے میں ایک چیز کی اجازت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بکرا 1 سال کا نہ ہو لیکن دیکھنے میں وہ 1 سال کا لگتا ہو، اتنا موٹا اور اونچا پورا ہو، تب بھی اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ یہی چیز دیگر جانوروں میں نہیں چلے گی۔ دیگر جانوروں میں، بڑے جانوروں میں عمر کا ہونا ضروری ہے، اس کے سامنے کے جو بڑے دانت ہیں ان دانتوں کا نکلنا ضروری ہے، وہ دانت عمر سے نکلتے ہیں۔ تو جانور خریدنے میں بھی احتیاط ہو، جانور خریدنے میں عمدہ سے عمدہ جانور ہم خریدنے کا اہتمام کریں تاکہ ہماری قربانی اللہ کے حضور جو پیش ہو، اچھی قربانی پیش ہو جس سے اللہ ہم سے راضی ہو رہے ہوں اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہونے لگے۔ قربانی دینے میں نیت یہ ہو کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ میری قربانی کو قبول فرما، جیسا کہ آپ نے آپ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قبول فرمایا اور آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ نے قربانی فرمائی، ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا، میری قربانی کو ایسا قبول فرما۔ یہ چیز ہمارے دلوں میں ہو، نیت صرف پاک ہو، دکھاوا بالکل نہ ہو۔ ہم چاہے جتنا مہنگا جانور لیں لیکن ہماری نیت صاف ہو، نیت پاک ہو کہ لوگوں کے دکھانے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں مالدار ہوں، اگر قربانی نہیں دیا تو اس نیت سے دینا، یہ اللہ کے یہاں یہ قربانی قبول نہیں ہوتی کہ آدمی قربانی شوق سے دے، جذبے سے دے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دے کہ یہ سنت کو انہوں نے جاری کیا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ ہمیں نیکیاں دیں گے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو قربانی دینے میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے نیت پر زور دیا گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دعا میں یہ سکھلایا گیا کہ دیکھو میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ دعا قربانی میں پڑھی جاتی ہے تاکہ ہماری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو اور اس میں نیت کا کھوٹ نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو اور دنیا کی کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ یہ چیز ہماری قربانی ساری ان گناہوں سے، ان برائیوں سے پاک ہو جائے، اس کے لیے دعا سکھائی گئی کہ وہ دعا کا اہتمام ہو۔ اگر نہ بھی ہو تو نیت ہو، دل کے ارادے کا نام ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے، تو ہم اپنی نیتوں کو قربانی سے پہلے صاف کریں، قربانی سے پہلے اپنی نیتوں کو بتائیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے رہے ہیں، چاہے ہم حصہ لے رہے ہوں، چاہے ہم بکرا کاٹ رہے ہوں، چاہے ہم بڑا جانور لے رہے ہوں، نیت صاف ہو تو پھر وہ اللہ کے نزدیک چھوٹا سا چھوٹا بھی عمل، نیت اچھی ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگا تو پھر وہ عمل احد پہاڑ کے برابر، پہاڑ جیسا اس کا اجر ملنے والا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہوگی تو پھر بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے۔ اور قربانی ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں دی تو بھی چل جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت وعید فرماتے ہیں، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو قربانی نہ دے تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ یہ آپ علیہ السلام سختی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس سے وسعت، جن مسلمانوں کو وسعت دی ہے وہ قربانی میں ضرور حصہ لیں، اس عمل میں ضرور شریک ہوں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور یہ سنت کو ہم جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی دینے کی عمدہ طریقے سے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔